ہود علیہ السلام اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کون ہے جو ہمیں عذاب دے سکے؟ اگر تو ان 7 راتوں اور 8 دنوں کے بعد قوم عاد کو دیکھتا نا تو تجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے کھجور کے خشک تنے بکھرے پڑے۔ اس قوم کا کوئی بندہ تمہیں آج کے اس دور میں نظر آتا ہے تو دکھاؤ، جنہیں اپنی نسلوں کی خیر و بقا لازم اور منظور ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اور اگر اپنی نسلوں کی خیر اور بقا منظور نہیں ہے تو بدعمالیوں کو اپنا وتیرہ بنا لیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں، تو پھر تمہاری نسلیں آنے والی جو ہیں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج قوم عاد کا ذکر خیر آپ احباب کے سامنے کریں گے۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی، جو عمان اور حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے، وہاں یہ قوم آباد تھی، اور ان کے جو مورث اعلیٰ ہیں عاد کے نام سے یہ قوم جانی جاتی تھی، اور اسی نام سے انہیں پکارنے لگا۔ یہ قوم بت پرست تھی، بد کردار تھی۔ اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانی، بلکہ یہاں تک اس قوم نے کہا کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ ہم نے پڑھا کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر آپ رسولوں میں سے ہیں تو اس عذاب کو لے آئیں جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں۔ اور یہاں اس قوم نے کہا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، قالوا وہ کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں؟ لنعبد اللہ وحدہ، صرف ایک خدا کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں ان کو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہمارے بزرگ کرتے تھے، ہم ان خداؤں کو چھوڑ دیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، آپ لے آئیں اس عذاب کو جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ تو قوم نے جب یہ کہا تو عذاب الہی کی جو آغاز تھا، جو جھلکیاں تھیں وہ شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی، ہر طرف قحط سالی، خشک سالی کا دورہ تھا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اور اس زمانے کا دستور تھا جب کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی تو سارے صحن حرم میں داخل ہوتے تھے، مکہ معظمہ میں آتے تھے اور وہاں رب سے دعا کرتے تھے، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ تو ایک وفد حرم شریف میں گیا کہ یہاں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو جب وہاں پہنچے، یہ جو پورا وفد گیا تھا دعا مانگنی وہاں شروع کی، تو اس وفد میں ایک شخص تھا جس کا نام مرثد بن سعد تھا، اور یہ دل سے اس نے ایمان کو قبول کیا تھا، حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، چھپا کے رکھا تھا۔ تو جب قوم نے وہاں دعائیں مانگی تو مرثد بن سعد نامی جو شخص ہے، اس کا جو ایمانی قوت ہے وہ مزید بڑھ گئی، اور اس نے بلند آواز سے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور کہا کہ قوم عاد، جب تک تم حضرت ہود پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ کی قسم میں پانی کی ایک بوند بھی نہیں برسے گی۔ یعنی پہلے اس نے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، جب مکہ معظمہ میں پہنچے تو ایمانی قوت غالب آئی۔ مرثد بن سعد نے کہا کہ جب تک ہود پر ایمان نہیں لاؤ گے، ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں برسے گا۔ تو جو شریر تھے قوم والے، انہوں نے کہا تو کب سے ہود پر ایمان لے کے آیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا، مرثد بن سعد کو مارا پیٹا اور اس مجمع سے بھی نکال دیا باہر۔ جب مجمع سے نکالا وہ دعائیں مانگنے لگی، جب دعائیں مانگنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی آسمان کے اوپر، ایک کا رنگ سرخ تھا، ایک کا رنگ سیاہ تھا،
اور ایک سفید بدلی تھی، اور آسمان سے آواز آتی ہے، اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے کسی ایک بدلی کا انتخاب کرو، جس کو تم چاہتے ہو اس ایک بدلی کا انتخاب کرو۔ وہ ساری جو قوم ہے، قوم عاد، انہوں نے کیا کیا؟ جو دعائیں مانگ رہے تھے انہوں نے سیاہ بدلی کا انتخاب کیا کہ سیاہ بدلی میں سے خوب بارش برسے کی، یہ ٹھیک ہے۔ تو جب سیاہ بدلی کا انہوں نے انتخاب کیا، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں، بارش کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ جو بادل آ رہا ہے سیاہ بدلی، یہ تو ہمارے اوپر برسنے کے لیے آ رہا ہے، یہ تو رحمت کی بارش ہے جسے آپ عذاب کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ عذاب، وہ سیاہ بدلی جب آئی تو وہ ایک دردناک عذاب تھا، اس کے اندر تیز ہوا تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، یہ جو قوم عاد ہے، انہوں نے اپنے مکان پہاڑوں میں اور پتھروں کے اندر بڑے بڑے مکان سردیوں کے الگ گرمیوں کے الگ بنائے ہوئے تھے۔ اتنی سخت یہ قوم تھی، جب ہود علیہ السلام اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم گھروں میں داخل ہو جائیں گے، دروازوں کو بند کر لیں گے، کون ہے جو ہمیں عذاب دے سکے؟ تو ہم تو کمزور ہیں، ہمارے تو ویسے ہی طاقت نہیں ہے۔ تو وہ قوم جو پتھروں میں اور پہاڑوں میں اپنے مکان بناتی تھی، اتنی سخت قوم، اور بڑے بڑے ان کے قد، 60-70 فٹ ان کے قد، ایک ایک مرد کے۔ ہمارے تو 5-6 فٹ ہیں، 7 فٹ جس کا ہو وہ تو بڑا بندہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس قوم نے کہا کہ یہ عذاب کیسے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ جب عذاب آیا نا، وہ ٹھنڈی ہوا آئی، تو وہ ہوا کیا کرتی تھی؟ اونٹ کے اوپر اگر کوئی بندہ سوار ہے نا جی، تو وہ اونٹ سمیت اس بندے کو اٹھا کے پتہ نہیں کتنی دور پھینکتی تھی۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں داخل ہو گئے، دروازہ بند کر لیا کہ اب ہم عذاب سے بچ گئے، لیکن وہ ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ وزنی ہوتی ہے، جو گرم ہوا ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے۔ تو جب وہ تیز ہوا آتی تھی تو ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی اکھاڑتی تھی، اور اندر داخل ہوتی تھی تو اندر سے ان کو اٹھا کر باہر پٹخ کے مارتی تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ جو ٹھنڈی ہوا تھی اس نے قوم عاد کو ہلاک کیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 ایام، یہ جو ٹھنڈی ہوا تھی یہ ان پر مسخر رہی 7 لَيَالٍ و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن، یعنی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے ان کے اوپر مسلط رہی۔ یہ دیکھیں پہلے موسم اچھا خاصا گرم تھا، 2-4 دنوں میں بارش شروع ہوئی، ہم نے دوبارہ چادریں لینا شروع کر دی، اور یہی ٹھنڈی ہوا ہو اور مسلسل ہو 7 دن، نہ انسان گھر سے نکل سکے نہ کہیں جا سکے، تو کیسے نظام زندگی چلے؟ حسوماً فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، 7 راتیں اور 8 دن لگاتار ان کے اوپر وہ ہوا مسلط رہی۔ فطر القوم، اور اگر 7 راتوں اور 8 دنوں کے بعد تو اس قوم کو دیکھتا، یعنی خدا کا کلام دیکھیں کہ کس قدر آنکھیں کھولنے کے لیے، فطر القوم فیہا سرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، کہ اگر تو ان 7 راتوں اور 8 دنوں کے بعد قوم عاد کو دیکھتا نا، تو تجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے کھجور کے خشک تنے بکھرے پڑے، ایسے بکھرے ہوئے تھے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، یہ جو آیت کا حصہ ہے اس میں بھی جھنجھوڑنے کے لیے بہت سارا مواد ہے کہ کیا قوم عاد کا کوئی بندہ آج تمہیں نظر آتا ہے؟ قوم عاد کا کوئی بندہ، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اس قوم کا کوئی بندہ تمہیں آج کے اس دور میں نظر آتا ہے تو دکھاؤ۔ یعنی اشارہ یہ ہے کہ جو ہماری نافرمانی کرتی ہے ہم اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، پھر اس قوم میں سے کوئی بندہ زندہ بھی نہیں رہتا، وہ ساری تباہ و برباد ہو جاتی ہے، آنے والی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کے گھول نمودار ہوا، وہ ایک ایک فرد کو اٹھاتا تھا اور سمندر میں پھینکتا تھا قوم عاد کے۔ اس طرح جو ہے وہ زمین سے ان کا صفایا ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اور چند مومنین جو ایمان لائے تھے ان کو لے کر حضرت ہود علیہ السلام مکہ چلے گئے۔ تو آج کے اس درس قرآن میں جو ہمارے لیے عبرت ہے، جو سبق ہے، وہ یہ ہے کہ
ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے جب اتنے بڑے بڑے طاقتور اللہ کے عذاب کے سامنے بالکل نہیں ٹک سکے؟ تو ہماری